بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معہ اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ سن رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ آج میں سیاست کے اوپر، موروثی سیاست کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ موروثی سیاست کیا ہے اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، چند خاندانوں نے، چند جرنیلوں نے مل کر پاکستانی سیاست کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور نسل در نسل اپنے ہی لوگوں کو پروموٹ کرتے رہے، عوام کو گمراہ کرتے رہے اور عوام کو یعنی حق حکمرانی سے محروم کرتے رہے اور خود سیاست کر کر اپنا مال پانی بناتے رہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہم لوگوں میں اس وقت اتنا شعور ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت پی ٹی وی کا دور تھا اور پی ٹی وی ایک سرکاری خبر نامہ ہوتا تھا۔ ہمیں جو چیز بتائی جاتی تھی ہم اس کو منوان یقین کر لیتے تھے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اس موروثی سیاست میں کا جو خاتمہ ایک شخص نے کیا ہے اس کا نام ہے عمران خان۔ جب عمران خان پاکستان کی پالیٹکس میں اس نے قدم رکھا تو بڑے بڑے جگادریوں نے اس کو منع کیا کہ پاکستان کی سیاست میں نہ اپنا سوشل ورک کرتا رہے، لیکن بقول عمران خان کے اس نے جب دیکھا کہ پاکستانی عوام جو انتہائی غریب ہے، مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کو اوپر آنے کے مواقع بہت کم ہیں، اور جو اپر کلاس لوگ ہیں، جو امیر طبقہ ہے، وہ ان کا سکول سسٹم بھی علیحدہ ہے، ان کا نظام تعلیم، نظام حکومت ہی علیحدہ ہے، ان کا رہنے کا سٹائل، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ، ان کا لگژریز آف لائف ان کی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ سی ایس ایس کے ایگزام میں ٹاپ کر کے بیوروکریسی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں سیاست صحیح طریقے سے متعارف نہیں ہو سکی۔ اس لیے ایک بھٹو خاندان ہے جو بھٹو کی لیگیسی کو لے کر چل رہا ہے، اس کے نام پر ووٹ لیتا ہے۔ اسی طرح ایک میاں نواز شریف کا خاندان ہے، بھائی سے بھتیجا، بھتیجا سے بیٹی، بیٹی سے یعنی کہ آگے اپنی یعنی کہ پارٹی کے اندر انہوں نے گرفت رکھی ہوئی ہے۔ پارٹی کے اندر کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ اس بات پر بات کریں کہ کیا آپ لوگ ہی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کیا پرائم منسٹری یا چیف منسٹری آپ لوگوں کے گھر میں اندر رہے گی؟ کسی کو پارٹیوں کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ اسی طرح زرداری کو کوئی کہنے والا، نہ اس کے بیٹے بلاول بھٹو کو کہنے والا۔ کتنے بڑے بڑے نامور سیاستدان جنہوں نے سیاست میں بڑا نام کمایا، اعتزاز احسن ورگے، لطیف کھوسہ جیسے اور کتنے ایسے، نوید قمر جیسے، وہ بلاول بھٹو کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں موروثی سیاست کا خاتمہ اس وقت ممکن ہوگا جب پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہوگی۔ پارٹیوں کے اندر جمہوریت کیسے آئے گی؟ اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، بہت ہی ایزی پروسیجر ہے۔ اگر کسی پارٹی کے اندر موروثیت کو ختم کرنی ہے، خواہ وہ سیاسی پارٹی مذہبی تعلق رکھتی ہو، خواہ وہ سیاسی پارٹی سیکولر تعلق رکھتی ہو، خواہ وہ سیاسی پارٹی یعنی کہ اوورال یعنی کہ جو لبرل کا جو رول اس نے اپنے اوپر یعنی کہ بنایا ہوا لبرل ہونے کا، اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے تمام پارٹیوں کے اندر سے موروثی سیاست کو تب کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں تمام پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے۔ میری اس کے اندر ایک تجویز یہ ہے، گراس روٹ لیول پر یا جہاں سے یونین کونسل کا ممبر بنتا ہے، اگر وہ کسی پارٹی، مثال کے طور پر ایک پارٹی کے اندر ہے، تو اس کے خاندان کے علاوہ کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے، ایم کی کسی سیٹ پر یعنی کہ اس کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے۔ اگر کوئی یونین کونسل میں کا کونسلر ہے یا چیئرمین ہے تو اس کے خاندان سے باہر کسی دوسرے بندے کو پارٹی کا ٹکٹ دینا چاہیے۔ اسی طرح ایم این اے ہیں، اسی طرح ایم پی اے ہیں، یعنی کہ ایک گھر میں صرف ایک ہی بندہ جو پارٹی کے عہدیدار ہو، پارٹی کا ٹکٹ لینے کا حقدار ہو، اور اس گھر کے کتنے ہی بندے ہو، سبھی کیوں نہ کمپیٹنٹ ہو، لیکن اس گھر کے اندر سے صرف ایک بندے کو ٹکٹ ملنا چاہیے، تاکہ وہ اس موروثی سیاست کا خاتمہ پارٹی کے اندر سے جب تک شروع نہیں ہوگا اس وقت پاکستان کے اندر ریئل ڈیموکریسی نہیں پنپے گی۔ پاکستان میں اگر ہم حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں تو اس موروثی سیاست کا ہم سب کو مل کر خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی لیڈرشپ کو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگی کہ آپ کس طرح لوگوں کو ٹکٹ کس بیس پر دیتے ہیں۔ ایک ہی گھرانے کے اندر چار چار ٹکٹ چلے جاتے ہیں، ایک ہی گھرانے کے اندر یعنی کہ مخصوص نشستوں میں دو دو ایم این اے بن جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یعنی دولت کی تقسیم چند ہاتھوں کے اندر مرکوز ہو جائے۔ جب دولت کی تقسیم گراس لیول پر ایکول طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگی اس وقت تک اس موروثی سیاست کا خاتمہ ناممکن ہے۔ تو میرے تمام پاکستانیوں سے میں گزارش کرتا ہوں، جس حلقے میں بھی آپ رہتے ہیں،
جہاں بھی کوئی اگر کوئی کسی پارٹی کا عہدیدار ہے، اگر اس کی پارٹی کے اندر اس کے گھر میں کسی دوسرے عہدیدار کو کوئی ٹکٹ دیا جاتا ہے، یا اس کو چیئرمینشپ دی جاتی ہے، یا ایم پی کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، یا ایم این اے کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، یا اس کو سینیٹر بنایا جاتا ہے، یا اس کو وزیر بنایا جاتا ہے، تو ایک گھر کے اندر صرف ایک ہی بندہ اس پالیٹکس کے اندر یعنی کہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ اگر ایک گھر کے اندر ایک سے دو یا تین بندوں کو اگر انوالو کر دیا تو وہاں سے پھر یہ بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے بارگیننگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے یہ یعنی کہ ایک ایسا تاثر ملتا ہے جیسے کوئی گیمبلنگ چل رہی ہو سیاست کے اندر، اور اسی طرح سیاستدان بکتے ہیں، پھر اسی طرح سے وہ لیڈرشپ کی کمزوری بن جاتے ہیں، اور لیڈرشپ کو ان کو ریٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو رام کرنے کے لیے ان کو عہدے بانٹنے پڑتے ہیں، ان کو بجٹ دینا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے حلقوں میں کام کروائیں۔ اس بجٹ کے نام پر وہ لوگ خرد برد کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے الاٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا آج غریب طبقہ انتہائی یعنی کہ تغذو کا شکار ہے، اور مالی مشکلات میں یعنی اس کو درپیش ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم جب تک دور نہیں کریں گے، اپنی حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد نہیں ہوگا۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ جس حلقے میں بھی ہیں تو آپ لوگوں کو ماروثی سیاست کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور اپنی لیڈرشپ کو کنونس کریں کہ وہ یہ کام ایسے طریقے سے سر انجام دیں تاکہ پاکستان میں سیاست میں آنے کے لیے ہر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کا بندہ بھی اوپر آنے کے لیے اس کے لیے یکساں مواقع ہو۔ آپ لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔